ہمارے ہاں معاشرے میں ایک شکوہ ہوتا ہے جی کہ دیکھیں جی ہمارے پاس بھی وہی کلمہ ہے جو صحابہ کے پاس تھا، ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو صحابہ کے پاس تھا، ہمارے پاس وہی نماز ہے جو صحابہ کے پاس تھی۔ یہ میری تمہیدی اور ابتدائی باتیں ہیں، انشاءاللہ ان سے آپ کا ایک ذہن بنے گا اور اس کی افادیت اور اہمیت آپ کو سمجھ آئے گی۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحابہ والا کلمہ ہمارے پاس، صحابہ والا قرآن ہمارے پاس، صحابہ والی نماز ہمارے پاس، وہ سارے نیک اعمال جو صحابہ کے پاس تھے وہ کامیاب تھے، ہمارے پاس ہیں اور ہم ناکام ہیں۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے پاس ان سارے اعمال کی حقیقت تھی اور ہمارے پاس ان سارے اعمال کی صورت ہے، حقیقت نہیں۔ مثال سے بات سمجھیے، ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہاشم ہے، آپ اس کے ہاتھ میں شیر کی تصویر دے دیں، شیر کی تصویر، شیر کی صورت، یہ اس کو کبھی پٹخ کے دائیں مارے گا، کبھی بائیں مارے گا، کبھی سر پہ اٹھائے گا، کبھی آگے پھینکے گا، کبھی پیچھے پھینکے گا، کبھی اس کے منہ کے اندر انگلی دے گا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ شیر کی تصویر ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اس کے مقابلے میں شیر کی حقیقت، اگر شیر یہاں محلے میں آ جائے، چھوٹا بچہ تو دور کی بات، کوئی بڑا آدمی بھی میرا خیال یہ ہے کہ گلی میں اور محلے میں نظر نہیں آئے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں اور وہ کامیاب تھے، اس لیے ان کی نماز حقیقت تھی، شیر کی حقیقت تھی، اور ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے اور ہم ناکام ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس نماز کی صورت تو ہے لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے۔ سجدہ ہے، سجدے کی صورت ہے، سجدے کی چاشنی کیا ہے، سجدے کی لذت کیا ہے، سجدے کا مزہ کیا ہے، میں سجدے میں کس کے سامنے جبین کو جھکائے ہوئے ہوں، میں کس ہستی کے سامنے سبحان ربی الاعلی کے بول کہہ رہا ہوں، اس رب کی عظمت اور بڑائی دل میں نہیں اتری۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہمیں اس طرح کی کامیابی نہیں مل رہی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جس طرح صحابہ کامیاب تھے اس طرح اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں فکر کرنا پڑے گی اور اپنی نمازوں کو حقیقی نماز بنانا پڑے گا، اپنی نماز کو حقیقی نماز بنانا پڑے گا، اور اپنے دیگر جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں حقیقت والی روح ڈالنی پڑے گی۔ ہر عمل کو سیکھ سیکھ کر جب کریں گے، ہر عمل کو پوچھ پوچھ کر جب کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز اس عمل کے اندر جان آئے گی، اور پھر اس کی حقیقت اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنہار ہے، اس کے ساتھ جس طرح ایک محب کا اپنے محبوب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، عبد کا اپنے معبود کے ساتھ ایسا ایک محبت والا رشتہ اور تعلق ہو، وہ نماز کے لیے آئے تو اس کا دل خوش ہو کہ میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ جو نماز ہے نا، نماز یہ مکالمہ بین العبد والمعبود ہے۔ یہ نماز الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں الرحمن جو نہایت رحمان اور نہایت رحیم ہے، نہایت مہربان ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔
اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ جب ہم ساری چیزیں، ایک بندہ ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اسے آتا ہے، تو پھر وہ ترجمے میں غور کر کے اس کی توجہ مکمل نماز کی طرف ہوگی، اور پھر اسے نماز میں چاشنی نصیب ہوگی۔ میری کیا نماز ہے؟ آپ لوگوں کی نمازیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، میری کیا نماز ہے کہ مجھے نماز کے اندر مکھی اور مچھر کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تیر لگتے ہیں، تیر جسم پہ لگتے ہیں، سارے تیر نکالنے کے لیے آئے، انہوں نے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو محسوس ہی نہیں ہوا، لوگوں نے ان کا تیر نکال لیا اور انہیں بالکل اس کی تکلیف محسوس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، وہ نماز میں ایسے مشغول تھے انہیں کسی اور چیز کی توجہ اور پرواہ نہیں۔ لیکن ہماری نمازیں ویسی نمازیں بن جائیں، اس کے لیے جو ہے یہ محنت ہے اور کوشش ہے کہ ہم نماز کے متعلق اور جو ہے طہارت کے متعلق جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں ان کے متعلق ہم سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد ہم سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد ہم اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں ہر عمل میں اس کی حقیقت نصیب ہوگی، اور جب حقیقت نصیب ہوگی تو اس عمل کی روح اس میں آئے گی، اور جب عمل کی روح آئے گی تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بگڑے ہوئے حالات بن جائیں گے۔ جس طرح صحابہ کو کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تھا، مسجد میں آتے 2 رکعت پڑھتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے اپنی حاجتیں، اللہ ان کے کام بنا دیتا تھا۔ بالکل جب ہم سیکھ کر اپنی نمازوں میں روح اور حقیقت پیدا کر کے نمازیں پڑھیں گے، پھر اللہ جل جلالہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے دین کے متعلق، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں پتا ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ اپنے علماء کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں اور دریافت کریں